محترم خواتین و حضرات، اب آپ جو ویڈیو ٹیپ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں میگنیٹک ٹیکنالوجی کو اکانومی کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں مختلف طریقہ کار کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میگنیٹک ٹیکنالوجی کے وسیع دائرہ کار کی تفصیلات میں گئے بغیر ان معلومات کو آپ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی بیجا نہ ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے پیچھے سالوں کی انتھک محنت اور ریسرچ ورک شامل ہے۔ اس ٹیپ میں پیش کردہ سائنٹیفک ریسرچ کے تمام معاملات کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور خصوصی مہارت رکھنے والے ناظرین کے ہر ممکنہ سوالات کے جواب بھی دیں گے۔ تو آئیے مقناطیسی قوتوں کی پراسرار دنیا کے بارے میں جانکاری کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے آپ کو قدرت سے منسلک کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے ہم ایک سیکنڈ کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ مستقبل میں ہم قدرتی ماحول کے انجام کے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ انسان کتنا عجیب ہو سکتا ہے۔ ازل سے ہی ہم قدرت کے نظام کو اپنی ضروریات اور اپنے نظام میں ڈھالنے کی جستجو میں مشغول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو خوبصورتی اور کاملیت بخشی ہے، ہم اس سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ صدیوں سے ہم کس حد تک اپنے تخیلات، ذہانت اور وسائل کو بروئے کار لاتے رہے ہیں، اس کا اندازہ اپنے اطراف کا جائزہ لینے سے لگایا جا سکتا ہے۔ میں آج کے ٹاپک ماحولیاتی مسائل کے بارے میں محض قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب انسان قدرت کو سمجھنے اور اس سے پیار کرنا سیکھ جائے گا۔ اب میں قدرت کے انوکھے مگر خاموش ایک ایسے میکینزم پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو دنیا پر حکومت کرنا ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ میکینزم بہت ساری تبدیلیوں سے گزرا ہے، جس کی وجہ قدرت کے معمولات میں ہماری دخل اندازی ہے۔ یہ میکینزم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہے۔ بظاہر ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی انگلیوں کی ترتیب سرجری کے ذریعے درست کروا لیں۔ ایسا کرنا حماقت ہوگی، کیونکہ ہر چیز کا اپنا مقام اور اپنا کام ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم جو کچھ اپنے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ زمین کے ساتھ بڑی فراخ دلی سے کرتے ہیں۔ زیر نظر نقطہ زمین پر ہونے والی تباہ کن تبدیلیوں اور مقناطیسی توازن کی وضاحت کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے، سمندر، پہاڑ، جنگل اور گلیشیئر وغیرہ، سب کا اپنا اپنا مخصوص کردار ہے۔ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ لوہے کے ذخائر جو اس کرۂ ارض پر مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں، ان کا بھی خاص مقصد اور استعمال ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسان صدیوں سے ان چیزوں کی چوری اور ان پر ڈاکہ ڈالتا چلا آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت کے دھاتوں کی منتقلی کچھ اس طرح ہو جاتی ہے جیسے دیمک اپنی جگہ بدلتی ہے۔ بے شمار چھوٹے بڑے شہر جہاں صنعتی ادارے، گاڑیاں، ریل کی پٹریاں اور بجلی کے تاروں کا جال بچھا ہوا ہے، سیمنٹ اور لوہے سے بنا یہ جنگل، سب مل کر ایک ناخوشگوار منظر پیش کرتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ مل رہا ہے جس کے ہم مستحق ہیں۔ ہم نے اس سرزمین پر بلکہ کائنات میں وہ کچھ کھو دیا ہے جو کبھی زندگی بخشنے والی کڑی ہوتی تھی، یعنی خالص مقناطیسی ذرائع۔ اس میں کوئی شک نہیں اور بین الاقوامی سطح پر ریسرچ کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بیشتر ماحولیاتی اور صحت کے مسائل اس کرۂ ارض کی بدلتی ہوئی جیو میگنیٹک کنڈیشن کی وجہ سے ہیں، اور انسان کو ہی ماحولیات، بائیولوجی اور میڈیسن پر ریسرچ کے تمام اخراجات بھگتنا پڑتے ہیں۔ البتہ کچھ پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم نے میگنیٹک فیلڈ آف ارتھ کو تباہ کر دیا ہے، تو کیوں نہ ہم ہی اسے واپس لانے کی جدوجہد کریں، کم از کم مقامی سطح پر ہی صحیح۔ اس خیال کے آتے ہی بہت سے میگنیٹولوجسٹ نے اسپیشل میگنیٹک سسٹم پر شب و روز کام شروع کر دیا جو زمین کی مصنوعی میگنیٹک فیلڈ کے طور پر کام کرے گا
یا یوں سمجھیے کہ میگنیٹک فیلڈ آف ارتھ کی پیوند کاری کرے گا۔ مقناطیسیت اور مذہب کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ ہم آج بھی اس رشتے کو موجود پاتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں سائنسدانوں نے مقدس چشموں کی صلاحیت اور جسمانی بیماریوں کے کامیاب علاج کی اطلاعات پر ریسرچ کی۔ اقوام عالم کے عقیدوں کے مطابق اور ان ریسرچ ایکٹیویٹیز کے نتائج سے انکشاف ہوا ہے کہ ان چشموں کے مقدس پانی میں قدرتی مقناطیس کے ذخائر موجود ہیں، اور اس طرح قدرت نے آنے والی نسلوں کو زندگی بخشنے والے پانی کی نوید دی۔ یہ معلومات انسانی ذہنوں کے تجسس کو تقویت پہنچانے اور مزید علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مقناطیسی قوتوں کی زندگی بخشنے والی طاقت کے بارے میں اچھی طرح جان لیں کہ یہ کیا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کے حوالے کر دیا۔ تمام جاندار چیزوں کو ایک نظام کے تحت ڈال دیا گیا، جس کا ثبوت ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ملتا ہے، اور یہی ہے ہارمنی۔ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، اچھائی ہو یا برائی، پلس ہو یا مائنس، سب اسی قانون فطرت کے تحت ہی چلتے ہیں، سوائے انسان کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ تصور کریں کہ ہم نے ایک ہی جگہ سے ایک ہی دریا کا پانی 2 گلاسوں میں ڈالا۔ ایک اس وقت جب دنیا وجود میں آئی تھی، اور دوسرا موجودہ دور میں۔ ہمیں کیا فرق نظر آئے گا؟ پہلے گلاس میں تمام مالیکیول قدرت کے نظام کو مانتے ہوئے ایک مخصوص ترتیب میں پائے جاتے ہیں، یعنی پلس مائنس پلس مائنس۔ دوسرا گلاس ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ 60% تک مالیکیول افراتفری کی حالت میں پائے جاتے ہیں، پلس پلس مائنس مائنس۔ یہ بایولوجیکلی ڈیڈ واٹر کی مثال ہے جو ہم ہر روز پیتے ہیں۔ ہم پانی کو جتنا بھی فلٹر کر لیں، شفاف کر لیں، مگر ہم کبھی بھی اسے پھر سے خالص یا زندہ نہیں کر سکتے۔ روسی سائنسدانوں نے اسپیشل میگنیٹک سسٹم دریافت کیا ہے جو مسخ شدہ میگنیٹک فیلڈ آف ارتھ کے لیے انوکھے طریقے سے مصنوعی اعضا کا کام کرتا ہے۔ اس طریقہ کار سے ہم اپنی شدید غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ میگنیٹک ٹریٹمنٹ کے بعد پانی کے ہر قطرے کو کسی حد تک اپنی اصلی حیت یاد آ جاتی ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ فوراً ہی مالیکیول اپنی ترتیب کو درست کر لیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے بیمار جسموں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ ایک ڈاکیومنٹری کی طرف دلاتا ہوں جو عرب ممالک میں کاشتکاری اور میگنیٹک ٹیکنالوجی کے استعمال پر بنائی گئی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری میں جناب علی نصر علاوی کا گھر اور فارم دکھایا گیا ہے۔ علی نصر صاحب نے 1 سال قبل میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا تھا۔ اس تجربے کے نتائج صاف ظاہر ہیں۔ پھولوں کے یہ پودے انہی حالات میں لگائے گئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ یہ پھول عام شکل رکھتے ہیں، جبکہ ان پھولوں کی آبیاری میگنیٹک ٹیکنالوجی سے گزارے ہوئے پانی سے کی گئی تھی۔ یہی مثبت نتائج گھاس کی پیداوار میں حاصل ہوئے تھے۔ یہ ایک عام ٹیکنالوجی ہے اور یہ میگنیٹک ٹیکنالوجی۔ جانوروں کے لیے کھاد اگانے میں حیرتناک نتائج حاصل ہوئے، جبکہ عام ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے 1 سال میں صرف 4 مرتبہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین کیس ہے جس میں میگنیٹک ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی 10 گرام فی لیٹر سے زیادہ۔ اب آپ اس خوبصورت گھاس پر نظر ڈالیں۔ اس خوبصورتی کی وجہ پانی میں نمکیات کا کم کیا جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے کاشتکار 4 کے بجائے 7 مرتبہ فصل کاٹ سکتا ہے۔ اسی مقام پر لگائے ہوئے آم کے درختوں نے بھی ہمیں متوجہ کیا۔ عموماً علی نصر صاحب کو ایک درخت سے صرف 28 کلو آم ملتے تھے۔ میگنیٹک ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد ہر درخت نے 200 کلو سے زیادہ آم پیدا کیے۔
علی نصر صاحب کے مطابق جو پھل میگنیٹک ٹریٹمنٹ سے گزرے وہ زیادہ وزن، خوشبو اور ذائقے کے حامل تھے۔ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھیر دیتے تھے۔ آپ ان آم کے درختوں کو دیکھ کر فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک عام درخت ہے، دوسرا میگنیٹک ٹیکنیک سے نشو و نما پایا ہوا۔ یہی ٹیکنیک لیمو کے درختوں پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس ٹیکنیک کے تحت 1.5 سال میں درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا ایک عام درخت 7 سال میں بڑھتا ہے۔ یہاں آپ ناریل کا درخت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ناریل کے پکے ہوئے پھل گاہکوں تک پہنچانا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو متحدہ عرب امارات کو یہاں کے موسم کی وجہ سے درپیش ہے۔ بہرحال میگنیٹک ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ممکن ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے کرشمے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے خوابوں کی تعبیر ملتی ہے۔ یہ ناریل ان درختوں سے حاصل ہوئے ہیں جو میگنیٹک واٹر سے سیراب کیے گئے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جیسا کہ علی نصر علاوی کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے میگنیٹک ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے، ان کے فارم کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ اب یہی فارم 1 سال قبل کے فارم سے ڈرامائی طور پر مختلف ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا فارم اب پھولوں کی خوشبو سے معطر اور ہر طرف ہریالی سے بھرا ہے، جس کا تصور بھی اس تجربے سے قبل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں پودوں پر میگنیٹک ٹیکنالوجیز کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ تصویریں اس جگہ کی ہیں جس کا انحصار میونسپلٹی کی لائن پر تھا۔ سابقہ تجربات کی طرح تمام پودوں کو اسی جگہ، اسی ماحول اور وقت پر لگایا گیا تھا۔ اب ان پودوں کو دیکھیے، کیا یہ بالکل مختلف نہیں لگتے؟ سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ میگنیٹک کیپیسٹی میں فیصد کے حساب سے بیج کا یکایک بڑھ جانا اور تیز رفتاری سے پودوں کی قدرتی افزائش ہے۔ فیصلہ کن تجزیے میں پتہ چلتا ہے کہ ان مثبت عوامل سے پودوں کی قدرتی افزائش کے وقت میں 15 سے 20 دن کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ قواعد کے اعتبار سے پیداوار کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور پودوں میں بیماری کے آثار بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر پیشہ ورانہ فلم قاہرہ کے نزدیک ابو غالب ایریا میں بنائی گئی تھی۔ یہاں آپ 2 اماراتی باشندے جنید محمد حوری اور حفان مسوری کے فارم دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں 6 ماہ قبل ہمارے میگنیٹک سسٹم پر عمل درآمد کا موقع ملا۔ ان فارمز کی زمین میں نمک کی موجودگی کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں پانی میں نمک کی مقدار حیرت ناک طور پر 2000 سالٹ پارٹیکلز فی ملین ہے۔ کاشتکاروں کی کیلا اگانے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں کیونکہ زمین اور پانی دونوں ہی کیلے کی فصل کے لیے نامناسب تھیں۔ اب ہم انہی فارمز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں جو میگنیٹک ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد حاصل ہوئی۔ یہ ان زمینداروں کا ایک جرأت مندانہ اقدام تھا۔ زراعت کے ماہرین کے مطابق زمین میں تیزی سے نمک کا اضافہ ہو گیا جس سے کیلے کی پیداوار مشکل نظر آنے لگی، لیکن 6 مہینوں میں ہی تمام درخت 3 میٹر اونچے ہو کر آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ فارمز کے مالکان کا کہنا ہے کہ تازہ ترین فصل پرانی فصلوں سے کہیں زیادہ ہے جو فریش واٹر کے ذریعے زرخیز زمین پر لگائی گئی تھی۔ یہی کچھ زیتون، تربوز اور خربوزہ کی فصلوں کے ساتھ ہوا، نیز سبزیوں کے ساتھ بھی جو ان مصری فارمز میں لگائی گئی۔ اس موقع پر میں کلر، سیم اور تھور پر بھی کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اور کس طرح میگنیٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہماری کمپنی کے تیار کردہ میگنیٹک سسٹم کے ذریعے آپ نمکین پانی سے بھی مختلف فصلوں اور زراعت میں بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ پانی میں نمک کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، یعنی 816 گرام فی لیٹر، جو زراعت کے لیے نامناسب ہے، لیکن ہمارے پیش کردہ طریقہ کار کو اپنانے سے پانی میں سے نمک نکالا جا سکتا ہے۔
آج کل زراعت کو سب سے زیادہ سیم، کلر اور تھور کا مسئلہ درپیش ہے۔ زمین کی سطح اور پانی کے تہہ میں جمع ہونے والا نمک فصلوں کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تشویشناک بات ہے۔ پودوں کی شریانوں میں نمک کا جمع ہو جانا، پودوں کو طاقت بخشنے والی غذا کا حاصل نہ ہونا، یہ ایک دن پودوں کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ کلر، سیم اور تھور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم زراعت میں استعمال ہونے والے پانی کی میگنیٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار قدرتی پانی کی کیمیائی تبدیلی کو روکتا ہے اور پانی کے فلٹر کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طریقہ کار سے زمین سے نمک نکالنے اور صحت بخش اجزاء اور فرٹیلائزرز کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، جو پودوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میگنیٹائز ہوئے پانی کی قوت عام پانی کی نسبت 3 سے 4 گنا بڑھ جاتی ہے، جو زمین سے نمکیات کو نکال باہر کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آکسیجن کی موجودگی بھی 10% بڑھ جاتی ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر پانی کو میگنیٹ سے ٹریٹ کر دیا جائے تو پودوں میں صحت بخش اجزاء انتہائی تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پانی سے نمک کو نکالنے کا عمل ہی پودوں کو صحت مند بنا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، نمک کی یہ باریک نلکیاں اور کرسٹلز کیسے نظر آتے ہوں گے؟ یقیناً بڑے بڑے کرسٹلز شریانوں کو بلاک کر دیتے ہوں گے، جس سے پودے اور زمین دونوں ہی نمکیات سے بھر جاتے ہوں گے۔ پھر وہی کرسٹلز درجنوں چھوٹے چھوٹے ذروں میں ٹوٹ کر کیا نقشہ پیش کرتے ہوں گے۔ ریت کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ذرات بآسانی زمین یا پودوں کی شریانوں میں سے گزر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کرسٹلز کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور یہ کام میگنیٹک سسٹم کر سکتا ہے۔ اس سسٹم سے زمین خطرے سے باہر تو آ جاتی ہے، البتہ پانی میں کرسٹلز کی مقدار کم نہیں ہوتی۔ اس پانی کے ملنے سے پودوں میں سائز اور وزن بڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ غیر ضروری سالٹ کرسٹلز اور دوسرے اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، اور ضروری نمکیات زمین کے اندر موجود شریانوں کے ذریعے دوسرے اجزاء کے ساتھ پانی کے زیر زمین ذخائر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فلم گلف کے ممالک میں کیے گئے تمام تجربات کو دکھانے کے لیے کافی نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گزشتہ 30 سالوں سے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں، اور نتائج سے صاف ظاہر ہے کہ میگنیٹک ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہی ماحول اور انسان کو صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔